بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ستمبر ہے۔ پچھلے چند روز سے عمران خان صاحب کی جو فیصل آباد میں انہوں نے تقریر کی تھی اس کو بنیاد بنا کر ملک بھر میں ایک شور و غوغا بلند کیا جا رہا ہے، اور سب نے ہی اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف کیا ہوا ہے۔ اس پروگرام میں مختصراً یہ جائزہ لیا جائے گا کہ صورتحال ایسی بھی نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو عدلیہ اور سیاسی اکابرین کے چند بیانات سنائے جائیں گے جو وہ فوج کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں دیتے رہے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے جو فیصل آباد کے جلسے میں اسٹیٹمنٹ دی یا جو اپنی تقریر میں بات کی وہ بھی آپ کو سنائی جائے گی، اور پھر جائزہ لیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو شور و غوغا بلند کیا جا رہا ہے اس کا کوئی جواز بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، پہلے سنیں آپ جو عدلیہ کے ایک مشہور وکیل اور چند سیاسی اکابرین فوج کے سربراہوں کے بارے میں جو بیانات دیتے رہے ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ جو 22 کروڑ عوام کے اوپر ایک جنرل 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، بھاری ہے، یا تو اس جنرل کو نیچے آنا پڑے گا یا لوگوں کو اوپر جانا پڑے گا۔ تو اس تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ہم سے، انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا۔ جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔ تو آپ نے یہ بیانات سنے۔ اب جو عمران خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں بات کی تھی وہ بھی سن لیں۔ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن
آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے. تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں اب گے. یہ کچھ پرانے جو لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت موجود بھی ہیں عدلیہ کے یا جو وکلاء کے اسی طرح سیاسی اکابرین ان کے بیانات اور عمران خان صاحب کا بھی آپ نے بیان سن لیا. اب ناظرین جو حب الوطنی یا محب وطن ایک سادہ سی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جو ذاتی اور سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے. اب ماضی میں آرمی کے سربراہ کیا کرتے رہے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں. اور جو اس وقت سربراہ موجود ہیں ان کے بارے میں اول تو سب کو پتہ ہے، اگر نہیں بھی پتہ تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ان کے جو سسر تھے جنرل اعجاز صاحب، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ان کے کچھ تعلقات تھے تو ان سے بات کی کہ اگر آپ یہ جنرل باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ایک تو یہ مارشل لاء نہیں لگائیں گے اور پھر آپ کے وفادار رہیں گے. اب ناظرین آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جب سے یہ بنے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ جو ہیں، تو کیا یہ بانی پاکستان کے جو رہنما اصول تھے ایک فوج کے سربراہ کے لیے، کیا یہ ان اصولوں کے مطابق اور آئین پاکستان کے جو اصول دیے ہوئے آئین پاکستان میں ان کے جو فرائض ہیں، کیا اس کے مطابق یہ اپنے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ اور اگر یہ اس کے مطابق نہیں دے رہے آئین اور جو رہنما اصول تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، تو پھر اگر کوئی ان کی حب الوطنی پر انگلیاں اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے یہ انگلیاں تو اٹھیں گی. اب اس سے ملتی جلتی بات کو ہی عمران خان صاحب نے بڑی جرأت اور واضح الفاظ میں مطلب اسی بات کی طرف انہوں نے اپنے فیصلہ آباد کے جلسے میں اشارہ کیا ہے. انہوں نے کسی جرنل کا نام نہیں لیا، اس کے برعکس پہلے جو آپ کو بیانات سنائے اس میں تو نام بھی لیے جاتے رہے ہیں. لیکن اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ اس ملک کا جو ہے وہ ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ اس ملک میں جو آرمی چیف یا فوج کے سربراہ کا جو رتبہ یا عہدہ ہے وہ ایک سیاسی عہدہ بن چکا ہے، اور افہام و تفہیم ہوتی ہے اور معاہدے ہوتے ہیں آپس میں، اور اس افہام و تفہیم اور معاہدے کرنے کے بعد ہی وزیر اعظم جو بھی ہوتے ہیں وہ آرمی کے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں. اب جب وہ انتخاب ہو جاتا ہے تو اگر آرمی کا سربراہ بانی پاکستان کے جو فوج کے لیے رہنما اصول ہیں ان کے فرائض کے بارے میں اور آئین میں جو ان کے ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر ان کو مد نظر نہیں رکھتے اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات جن کے انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں اور جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو اگر ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں تو پھر حب الوطنی پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے. اور آخر میں اب صرف یہی کہنا مقصود ہے کہ جب اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا جائے اور صرف یک طرفہ پروپیگنڈا ہی شروع کر دیا جائے تو ناظرین آپ اس سے اتفاق کریں کہ ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ کاغذ کے پھولوں سے تو خوشبو نہیں آ سکتی. ایک طرف کا پروپیگنڈا آپ جو مرضی کرتے رہیں. آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور عوام بھی اب اتنی بے وقوف نہیں رہی کہ وہ صرف میڈیا پہ جو پرسن بیٹھ کے آ کے یک طرفہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں تو اسی پہ وہ یقین کریں. ان کو
کافی چیزوں کا علم ہو چکا ہے اور وہ خود بھی تجزیہ کر سکتے ہیں اور انالیسس کر سکتے ہیں کہ کون کیسی بات کر رہا ہے اور کس کی بات میں زیادہ وزن ہے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے میڈیا پرسنز جو ہیں وہ بھی نہ جانے کس دباؤ کے تحت جو ہے وہ یک طرفہ پروپیگنڈا ہی کر رہے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ حق چھپ نہیں سکتا۔ ان کو شاید کچھ عرصے بعد اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ جس چیز کا یہ یک طرفہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں ویسے بات نہیں تھی۔ اسی طرح جو ISPR پہ جنرل صاحب فوج کے ترجمان کے یا دفاعی افواج کے ترجمان کی حیثیت سے آتے ہیں، ان کے لیے صرف اتنا ہی عرض ہے کہ اگر 2 یا 3 جنرل غم و غصے کا اظہار کرتے ہوں تو وہ یہ بیان مت دیا کریں کہ پوری دفاعی افواج میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ 2-3 جنرل جو ہیں وہ پورا ادارہ نہیں ہوتے۔ پاکستانی فوج ایک عظیم ادارہ ہے اور اس میں کم از کم آرمی میں 7 لاکھ سے زیادہ جو جوان اور افسران ہیں، تو 2-3 جنرلز جو اوپر ہوتے ہیں اگر ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ دی جائے تو پورے ادارے کی طرف سے یہ کہا جائے کہ ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے، تو یہ کوئی منطقی بات نہیں بنتی۔